إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی و بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القیامہ کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے آخری لمحات، جسے موت کا وقت کہا جاتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی حالت اور اس وقت کی بے بسی کو بیان کیا ہے کہ موت کے وقت مرنے والا انسان کتنا بے بس ہوتا ہے، کتنا لاچار ہوتا ہے، کتنا مجبور ہوتا ہے. وہ خواہ کوئی عہدیدار ہی کیوں نہ ہو، کوئی منصب دار کیوں نہ رہا ہو، کوئی عزت دار کیوں نہ رہا ہو، کوئی حیثیت دار کیوں نہ رہا ہو، کوئی مالدار کیوں نہ رہا ہو، لیکن اس وقت نہ اس کی دولت اس کے کوئی کام آتی ہے، نہ اس کا عہدہ کوئی اس کے کام آتا ہے، نہ اس کا منصب اس کے کوئی کام آتا ہے، اور نہ ہی کوئی اثر و رسوخ اس کے کام آتے ہیں. اور وہ گھر والے، وہ رشتہ دار، وہ عزیز و اقارب بھی بالکل بے بس نظر آتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے وہ. اور سب سے بڑا بے بس وہ ڈاکٹر نظر آتا ہے، وہ حکیم نظر آتے ہیں، وہ طبیب نظر آتے ہیں، جن سے گھر والوں کی تھوڑی بہت امید رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی دوا سے یا اس کے نسخے سے اس کی سانس بحال ہو جائے، اس کی زندگی بچ جائے. لیکن اس وقت وہ ڈاکٹر بھی بے بس اور لاچار ہوتا ہے، خواہ وہ ڈاکٹر کتنا ہی بڑا اور وہ حکیم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اور اسی وقت کی تصویر کو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ جب جان ہنسلی کو آ جائے، جب جان حلق اور گلے تک پہنچ جائے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بلاؤ کسی دم کرنے والے کو، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو اس کا علاج کرے. لیکن وظن انہ الفراق، اس مرنے والے شخص کو یہ یقین ہو چلتا ہے کہ اب میری اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہو چکا ہے، اب میں اپنی بیویوں سے میری جدائی کا وقت ہو چکا ہے، میرے بچوں سے میری جدائی کا وقت ہو چکا ہے، میرے عزیز و اقارب سے میری جدائی کا وقت ہو چکا ہے، اور اب میں اس دنیا سے بہت جلد جانے والا ہوں اور اس دنیا سے میرا خاتمہ ہونے والا ہے. اسے یقین ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دونوں جو پیر ہوتے ہیں اس کی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگتی ہیں، اور اس وقت اس طرح وہ بے بس ہوتا ہے اور پوری طرح اس کے جسم کے ایک ایک حصے پوری موت کی آغوش میں آ چکے ہوتے ہیں. وہ آنکھیں جس سے وہ دنیا کا نظارہ کر رہا تھا، وہ آنکھیں جس سے وہ
اپنی بیویوں کا چہرہ دیکھ کر اپنی خوشی محسوس کر رہا تھا، وہ آنکھیں جسے اپنے بچوں کو دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا، وہ دنیا کے سارے نظارے کر رہا، آہستہ آہستہ وہ آنکھیں بے نور ہوتی چلی جاتی ہیں، ان آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، اور وہ آنکھیں موت کے آغوش میں اور موت کا پردہ ان کی آنکھوں پہ آ جاتا ہے۔ پھر وہ تو ہاتھ جس سے وہ کاروبار کرتا تھا، جس سے وہ کام میں محنت و مزدوری کیا کرتا تھا، اب ان ہاتھوں کی رگیں بھی ٹوٹتی جا رہی ہے، وہ ہاتھ بھی بے جان ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ڈھیلے ہو کر بستر پر آ پڑے ہیں۔ وہ دونوں پیر جس سے وہ چوراہوں اور بازاروں کا سیر کرتا تھا اور جس سے وہ دنیا کے پارکوں اور باغات اور جنگلات کا میں ٹہلتا اور گھومتا تھا اور اس زمین کی پشت پر دندناتے ہوئے چلتا اور پھرتا تھا، آج ان پیروں کی بھی رگیں ٹوٹ رہی ہیں، وہ پیر بھی بے جان ہو رہے ہیں۔ اور پھر وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ رب العزت نے کیا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ پھر اس وقت دیکھو گے تو ان کے دونوں پیر کی پنڈلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، موت کے قریب دونوں پنڈلیاں مل رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ اب ان دونوں پیروں کو دوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، انہیں اپنے رب کی طرف جانا ہی ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت کے اندر موت کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو بہت اہم تعلیمات اور پیغام دیے گئے ہیں، اور یوں کہا گیا ہے کہ موت کو کبھی فراموش مت کرو، موت کو کبھی بھولو مت، زندگی کے ہر پل، زندگی کے ہر لمحہ اسے یاد کرتے رہو۔ یہ تو ہماری غفلت اور سستی ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، رات کے 12 بجے ہو یا دن کے 12 بجے ہو، ہم کائنات کی بہت ساری چیزوں کو اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی تجارت کے حوالے سے، اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے، وہ تمام چیزوں کی یادیں ہمارے ذہن و دماغ میں رہتی ہیں اور ہمارا خیال ان پر رہتا ہے، لیکن وہ موت کیوں نہیں یاد آتی؟ اس موت کو ہم ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے، جس کے سلسلے میں پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، کہ اے لوگوں اس موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھا کرو جو موت لذتوں کو، ذائقوں کو، مزوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ ذرا بتاؤ اگر موت سامنے کھڑی ہو پھر دنیا کی کون سی لذت ہمیں مزہ دے سکتی ہے؟ اگر موت ہمارے سامنے کھڑی ہو پھر دنیا کی کون سی چیز ہمیں مزہ دے سکتی ہے؟ دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے مزے کڑوے ہو جاتے ہیں، اور وہ سچائی الموت ہے۔ موت کو یاد رکھا کرو، ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ ذرا سوچو کہ زندگی کا وہ لمحہ، زندگی کی وہ گھڑی جو سب سے خوشی کی گھڑی ہوتی ہے، سب سے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ہر کوئی خوش ہوتا ہے، اس وقت خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان آیتوں میں اس ایک آیت کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کو اس موقع پر بھی موت کی یاد دلاتا ہے، دولہا دلہن ہو یا شریک مجلس ہو، اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگوں اللہ سے کما حق ڈرتے رہو اور یہ سوچ کے رکھو، یہ یاد رکھو کہ تمہاری موت آئے تو مسلمان کی حالت میں آئے، تو موت کو ایسی حالت میں بھی یاد رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ موت کے وقت کتنی بے چینی ہوتی ہے، موت کے وقت جو بے قراری ہوتی ہے، موت کے وقت جو شدتیں ہوتی ہیں، موت کے وقت جو سختیاں ہوتی ہیں، موت کے وقت جو پریشانیاں ہوتی ہیں، موت کے وقت جو الجھنیں ہوتی ہیں، کائنات کی کوئی بھی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ موت کی ان سختیوں کو کوئی بیان کر سکے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہے، موت ایک کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو ہر انسان کے پیٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور پھر انسانوں کی اندرونی رگیں اور نسیں ان کانٹوں میں پھنس چکی ہیں، ان کانٹوں میں الجھ چکی ہیں، اور پھر کوئی مضبوط آدمی اس درخت کو، اس پودے کو کھینچتا ہے، کانٹے دار درخت کو، پھر انسان کی اندرونی رگیں پھٹنا شروع ہوتی ہے، انسان کی اندرونی نسیں کٹنی شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ درد سے چیختا ہے، درد سے چلاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور بات ہے کہ انسان کے اپنے اعمال کے مطابق اس کے درد میں سہولت دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت مشہور صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہے، موت کے بالکل قریب ہیں، ان کی خود کی اپنی اولاد آتی ہے اور سوال کرتی ہے، پوچھنے لگتی ہے ابو جان اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہو، اس وقت آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مشہور صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ میرے بچوں، میرے بیٹوں، موت کے وقت کی سختیوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، موت کے وقت کی بے چینیوں کو کوئی اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، اس وقت جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے رقبہ اور تہامہ جو دو عظیم اور بلند و بالا پہاڑ ہیں میرے کاندھوں پر لا کر رکھ دیے گئے ہیں اور میں اس کی بوجھ سے دبا جا رہا ہوں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان دونوں آپس میں مل رہے ہیں اور بیچ میں میں پسا جا رہا ہوں۔ یہ درد اور یہ تکلیف اور یہ بے چینی اور بے قراری موت کے وقت ہوا کرتی ہے، اور کائنات میں موت کی ان سختیوں سے کوئی نہیں بچ سکا ہے، موت کی ان بے چینیوں اور بے قراریوں سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکا ہے، چھے جائے ہم اور آپ، خود آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہیں، موت کے بالکل قریب ہیں، اور آپ پر بخار اور سر درد کا وہ حملہ ہو چکا ہے کہ آپ بالکل اس طرح بے چین ہیں کہ کبھی چادر اوڑھ رہے ہیں اور کبھی چادر الجھ کر پھینک رہے ہیں، آپ کے بغل میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ وہ پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر اپنے چہرے پر چھڑکتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہتے جاتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت۔ عائشہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی شدتیں ہیں، موت کی بڑی تکلیفیں ہیں، آج مجھے وہ سختیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ موت دو طرح سے آتی ہے اور دو حالتوں میں آتی ہے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے، جو نمازی روزے دار ہوتا ہے، جو حج کرنے والا ہوتا ہے اور جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے، جو اس دنیا میں ظالم نہیں ہوتا۔ ایسے ایماندار شخص کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کوئی اور روپ لے کر آتا ہے، کوئی اور حالت سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس کے خلاف جب کوئی مشرک ہوتا ہے، کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی حق مارنے والا ہوتا ہے، کوئی بے ایمان ہوتا ہے، تو اس کے پاس موت کا فرشتہ کسی اور انداز سے آتا ہے، اس کی روح کسی اور انداز سے نکالی جاتی ہے، اور اس کی تشریح خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن کے پاس جب ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے قریب آ کر بیٹھتا ہے، سب سے پہلے وہ السلام علیکم کہتا ہے، وہ سلام کرتا ہے اس مومن آدمی کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم فرشتوں کے سلام کی آواز تو نہیں سن سکتے، لیکن کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ مرنے والا شخص آخری وقت وعلیکم السلام کہتا ہے، اس لیے کہ وہ فرشتوں کے سلام کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور اگر مومن ہوتا ہے، اللہ رب العزت، دیکھو موت ایسی چیز ہے کہ مومن ہو یا کافر یا انسان کوئی بھی ہو، اور کسی بھی ذات و دھرم کا ہو اور کسی بھی مذہب اور مسلک کا ہو، موت ایک ایسی چیز ہے جو فطری طور پر انسانوں کو اس سے خوف لگتا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے، اور اس کی تکلیفوں سے ہر کوئی بھاگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بشریت اور انسانیت کا تقاضا ہے، یہ موت سے ہر کوئی خوف کھاتا ہے۔ تبھی تو ہم اور آپ ہیں کہ موت سے بچنے کے لیے اس دنیا میں نہ جانے کتنے اہتمام کرتے ہیں، نہ جانے کتنی حفاظتیں کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے علاج و معالجہ کرتے ہیں اسی موت سے بچنے کے لیے۔ تو موت کا خوف تو فطری طور پر ہر شخص پر ہوتا ہے، لیکن مومن انسان پر جب موت کا حملہ ہوتا ہے اور اس کی روح کو فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اندرونی حصے میں اور باطنی طور پر رب العزت اس مومن آدمی کو سکون دیتا ہے، اسے راحت دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا چہرہ حساس اور بشاش نظر آتا ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے، انہیں اپنی اولاد کے کھو جانے کا غم نہیں ہوتا، انہیں اپنی بیویوں سے جدائی کا غم نہیں ہوتا، انہیں دنیا سے الگ ہو جانے کا غم نہیں ہوتا۔ یوں اس لیے کہ وہ مومن ہے، اب تو اسے اپنے رب سے ملنا ہے، اب تو اسے جنتوں کی نعمتیں لینی ہے، اس لیے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ باطنی طور پر اپنے آپ کو خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور مومنوں کے چہروں پر اکثر مسکراہٹ کے آثار ہوتے ہیں، اور خوشیوں کے اور جو ہے حساس اور بشاش چہروں کے وہ منظر دیکھے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور پھر اللہ رب العزت اس روح کو موت کا فرشتہ اپنے جنت سے لائے ہوئے ٹاٹ اور کمبل اور چادر میں جو خوشبودار ہوتی ہے، دیکھو ہم دنیا میں اپنے مردوں کے جسم کو کفن پہناتے ہیں، ہم انسانوں کو کفن پہناتے ہیں،
لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ دراصل ہماری اور آپ کی روح کو کفن پہناتے ہیں، وہ کفن پہناتے ہیں اور اس مومن کی روح کو جنت سے لائی ہوئی خوشبودار لباس میں اور کپڑے میں اس روح کو لکار کر لے کر دوسرے فرشتوں کو دیتے ہیں، اور فرشتے آسمان کی طرف جب چلتے ہیں بیچ میں آنے والے اور بیچ میں ملنے والی فرشتوں کی ساری جماعتیں کہتی ہیں یہ کون خوش نصیب ہے، یہ کون متقی پرہیزگار ہے جس کی روح سے ایسی خوشبو پھیل رہی ہے کہ پورا فضا معطر ہو چکا ہے، پوری ہوائیں خوشبودار ہو چکی ہے۔ پھر وہ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ فلاں شخص کی روح ہے جو اللہ والا ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، اور پھر لے جا کر اسے 7ویں آسمان دروازہ کھل کے فرشتے استقبال کے لیے اس روح کو جاتے ہیں، اور علیین جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے اس میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے، اس فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے برخلاف کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی منافق ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی مشرک ہوتا ہے، کوئی بے نمازی ہوتا ہے، کوئی بے روزے دار ہوتا ہے، کوئی مسجدوں سے دور ہونے والا ہوتا ہے، کوئی علماء سے رشتے ناطے توڑنے والا ہوتا ہے، کوئی حدیثوں کے خلاف کام کرنے والا ہوتا ہے، کوئی قرآن مجید کی آیتوں کے احکام کو ٹھکرانے والا ہوتا ہے۔ ایسے بدنصیب شخص کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس برے انسان کی روح اس کے جسم میں بھاگ رہی ہوتی ہے، اس کے جسم میں چھپ رہی ہوتی ہے، وہ جانا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اب تو اللہ کا عذاب چکھنا ہے، اب تو قبر کے اندر تاریک کوٹری کا سامنا کرنا ہے، اور اب تو عذابات اور سزاؤں کا ایک سلسلہ جاری ہونے والا ہے، وہ چھپ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب اسے یقین ہو جاتا ہے اور اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، اس برے انسان کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب موت سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ فرشتے بغیر روح نکالے یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ فریاد کرتے ہیں، وہ تمنائیں کرتے ہیں، وہ جو ہے اللہ رب العزت سے مہلت مانگتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں جو جس کا نقشہ اللہ نے سورہ مومن کے اندر کھینچا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت بلى انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ وہ بری روح اور وہ برا انسان رب سے کہتا ہے مجھے مہلت دے دے تھوڑی دیر کے لیے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دے، موت کے چنگل سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے بچا لے، میں دوبارہ دنیا میں چلے جاؤں اور میں اچھے اعمال کر کے آ جاؤں، میں بھی نیکیاں کر کے آ جاؤں، میں بھی صدقے اور خیرات کر کے آ جاؤں، میں بھی نمازیں پڑھ کے آ جاؤں، اور میں بھی تیری والی کر کے آ جاؤں، تجھے راضی اور خوش کر کے آ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ فضول کی باتیں ہیں اور یہ تیری لاپرواہی ہے، یہ تیری غفلت ہے۔ آج تجھے بتایا نہیں گیا تھا پیغمبر کے ذریعہ کہ موت کا اٹل قانون ہے، وہ جس وقت پہ آنی ہے آئے گی، وہ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر وہ سیکنڈ اور منٹ نہیں دیکھتی، اپنے وقت پر اس کی روح کو قبض کرتی ہے۔ یہ تیرا فضول ہے، یہ تیرا بکواس کی باتیں ہیں۔ آج تجھے تو جانا ہے عالم برزخ کا سفر کرنا ہے، ابھی تو تجھے قبر میں جانا ہے اور اس کے بعد میرے پاس آنا ہے، وہیں پر اس کی بات ٹھکرا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اے میرے پیغمبر ان بری روحوں کے پاس اور برے انسانوں کے پاس اور موت کی سختیوں میں جب میرے فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان اور نکالو اپنی روح، اب تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت والے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج تمہیں رسوائی والے عذاب سے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور فرشتے اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ پیغمبر نے مثال دی کہ جیسے کانٹے دار درخت ہو اور اس پر کوئی کپڑا پھیلا دیا جائے اور پھر کپڑے کو کھینچا جائے، کپڑے کے جیسے پھٹ کے دھاگے الگ الگ ہو جائیں گے، ایسے ہی اس برے انسان کی روح کو کھینچتے سمے اس قدر درد ہوگا اور اس قدر تکلیف ہوگا اور اس قدر وہ چیخ رہا ہوگا۔ تو یہ مومن اور ایک کافر کے بیچ موت کے فرشتے کے آنے کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ موت کے وقت فرشتوں اور شیطانوں بیک وقت دونوں کی حاضری ہوتی ہے۔ آدمی جب موت کے قریب ہوتا ہے نا، فرشتہ بھی حاضر ہوتا ہے اور شیطان بھی حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مرض الموت میں تھے، موت کے قریب تھے، اپنے گھر والوں سے کہا، اہل خانہ سے کہا کہ میں نے آج وہ چہرے دیکھے ہیں جو نہ جناتوں کے ہیں نہ انسانوں کے، یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ تو فرشتے بھی آتے اور شیطان
جو ہماری زندگی کے ہر عمل میں شریک ہے. کھانا نہ کھائیں بسم اللہ کہہ کے شیطان شریک ہے. پانی نہ کھائے پیے بسم اللہ کہہ کے شیطان شریک ہے. گھر میں داخل ہونا بسم اللہ کہہ کے شیطان شریک ہے. یہاں تک کہ ڈیلیوری کے وقت جب بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اور جب وہ چیخ مارتا ہے چلاتا ہے، سائنسداں کے نظریات کچھ اور ہوں لیکن ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اس وقت شیطان کا کچوکا ہوتا ہے جس کے درد سے بچہ چیخ پڑتا ہے اور بچہ چلاتا ہے. کوئی بچہ نہیں، کوئی انسان نہیں بچتا ہے. ولادت سے اور پیدائش سے لے کر آخری لمحے تک شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمارے ساتھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کا جو قانون ہے ہم اور آپ سے زیادہ معلوم ہے. شیطان کو اللہ کا قانون ہمیں اور آپ سے زیادہ معلوم ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسانوں کا انجام اس کے آخری عمل پہ ہوتا ہے، اس کا دار و مدار اس کے اختتامی اعمال پہ ہوتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ آخری لمحے ہم اس کو بہکا دیں، ہم اس کو پھسلا دیں، ہم اس کو بھٹکا دیں، ہم اس کو اللہ سے دور کر دیں تاکہ زندگی بھر کی ساری نیکیاں آخری لمحے میں آ کے برباد ہو جائیں. یہ شیطان کہتے ہیں. اور اسے بہت سارے واقعات جانتے ہیں آپ. انما الاعمال بالخواتیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کسی نہ کسی اچھے عمل پر ہو، کسی نہ کسی نیک کام پر ہو. اس لیے کہ اس کی اوقات، اس کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کے جب قریب تھے اور لوگ ان کو کہہ رہے تھے، تلقین کر رہے تھے کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اس آخری لمحے میں امام احمد بن حنبل کہہ رہے لا لا لا، نہیں نہیں نہیں. سارے لوگ تعجب کرنے لگے، اتنے بڑے امام اور آخری لمحے میں انہیں کلمہ توحید کی تلقین کی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا جانتے ہو جب تم مجھے کلمہ توحید کی تلقین کر رہے تھے ایک جانب شیطان کھڑے ہو کے مجھ کو شرک کی تلقین کر رہا تھا، مجھ کو اللہ کے خلاف بھڑکا رہا تھا اور مجھ کو وہ مشرک بنانا چاہ رہا تھا، وہ مجھ کو کلمہ شرک کی تلقین کر رہا تھا اور آپ ہمیں کلمہ توحید کی تلقین کر رہے ہیں. اور میرا جو جواب تھا وہ شیطان کے حق میں تھا، نہیں نہیں نہیں، تیری بات نہیں ماننے والا. تو انما الاعمال بالخواتیم یہ شیطان کو اچھی طرح پتا ہے، اس لیے فرشتوں کی حاضری اور شیطانوں کی حاضری دونوں کی موت کے وقت ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھو موت کے وقت کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہم اور آپ لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ لحاظ کرنا چاہیے. سب سے پہلا چیز جب ہمیں اور آپ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ ہم موت کے قریب ہیں اور آثار ہیں، موت کے علامات ہیں، موت کی نشانیاں ہیں. کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اچانک مر جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو. کیوں؟ اس کا تو کوئی وقت ہے نہیں، اور جب وقت آ ہی گیا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس حالت میں ہو. ارے موت تو باقاعدہ کہتی ہے کہ میں وہ تلوار ہوں جو سب پر یکساں چلاتی ہوں، میں سب پر برابر چلتی ہوں. نہ غریبوں سے میری کوئی ہمدردی ہے، نہ غریبوں سے میری کوئی دوستی ہے، نہ غریبوں سے میری کوئی بھائی چارگی ہے، اور نہ ہی بغلوں میں رہنے والے امیروں سے میری کوئی دشمنی ہے، میری کوئی نفرت ہے. جو وقت آتا ہے میں وہ تلوار ہوں، سب کو کاٹ کے رکھ دیتی ہوں. اور میں اتنی بے رحم ہوں، میں اتنی بے رحم ہوں کہ بڑھاپے میں تو آنا طے ہے. بڑھاپے کی انسانی زندگی کے آخری منزلے پر تو موت کا یقینی ہونا طے ہو جاتا ہے، لیکن میں تو اتنی بے رحم ہوں جو جوانی میں آ جاتی ہوں، میں اتنی بے رحم ہوں کہ بچپنے میں آ جاتی ہوں، اور میں اتنی بے رحم ہوں کہ دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 5 مہینے 6 مہینے پلنے والے بچے کی بھی پاس آ جاتی. یہ تو پیغام دے رہی ہے موت ہمیں اور آپ کو. تو ہمیں اور آپ کو تو ہمیشہ موت کو یاد کرنا چاہیے، لیکن موت کے قریب جب نشانیاں اور علامات ہمیں نظر آنے لگے تو کچھ باتوں کا لحاظ جو شریعت نے ہمیں بتلایا اس کا خیال کرنا چاہیے. پہلی چیز اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنی بیوی بچوں کو دین توحید پر قائم رہنے کی وصیت کیجیے. یہ ماحول فتنوں کا ہے، یہ ماحول مشرکوں کا ہے، یہ ماحول کافروں کا ہے، اور اس وقت بدعات و خرافات اور شرک کے اعمال گلیوں گلیوں میں انجام دیے جا رہے ہیں. اس لیے مرنے والا ہر شخص اس کی ذمہ داری ہے. شریعت کہتی ہے سب سے پہلا حق ہے اپنے گھر والوں کو دین توحید پر قائم رہنے کی وصیت کی جائے، اور یہ وصیت پیغمبرانہ صفت ہے، یہ وصیت نبیوں کی پہچان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سورہ بقرہ میں موجود ہے. یعقوب علیہ السلام جب مرض الموت میں ہوئے اپنی اولاد کو بلایا، ما تعبدون من دون اللہ،
میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ابو جان ہم انہی کی عبادت کریں گے جن کی آپ کرتے تھے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کے آگے سجدے کریں گے اور اسی کے آگے اپنی فریادیں رکھیں گے۔ دین توحید کی وصیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ غفلت میں ہیں، ہم اور آپ سستی میں ہیں، جاتے جاتے دنیا سے بھی دنیا کا حرص ختم نہیں ہوتا، دنیا کی تڑپ ختم نہیں ہوتی۔ فلاں جائیداد فلاں بچے کو دے دینا، فلاں زمین فلاں بیٹے کو دے دینا، فلاں حصہ فلاں کو دے دینا، یہ ساری وصیتیں کر کے تو ہم جاتے ہیں، اور یہی وصیتیں ہمیں مل رہی ہے آج کل مرنے والے انسان سے۔ اور یہ وصیت کون کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو یہ وصیت کون کرتا ہے کہ بیٹے دین توحید پر قائم رکھنا، کائنات میں کچھ بھی ہو جائے اللہ کی راہ نہ چھوڑنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اور توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہی تو زندگی کا اصل مقصد ہے اور یہی زندگی کا آخری مقصد ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جس کا موت کے قریب ہونے والے انسان کو لحاظ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ معافی تلافی کر کے اس دنیا سے جائے، خالق سے بھی معافی مانگے، زندگی کے 60 سالہ گناہوں کی وہ رب سے معافی اور توبہ کرے۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ہماری ساری غلطیوں کو بخشنے والا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے خالق سے معافی مانگو، اور دوسری ذمہ داری مخلوق سے معافی مانگو۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، آپ نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، آپ نے کسی کو گالی گلوچ دی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے بلا کر اس سے معافی مانگو۔ آپ نے کوئی چیز اس کے لیے رکھی ہے، آپ نے اس کی زمین کو ہڑپ کر رکھی ہے، آپ اس سے معافی نہیں بلکہ اس کا حق دے دو، اس کی زمین دے دو، کہو بھائی مجھے معاف کرنا آخری لمحہ ہے۔ ہاں اگر وہ معاف کرتا ہے اپنی طرف سے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ پوری طرح پاک صاف ہو کر اس دنیا سے جائیے۔ کسی کا کوئی حق اپنے اوپر رکھ کر بوجھ رکھ کر مت جائیے، کسی کا قرضہ ہے، کسی کا اور مسئلہ ہے، وہ ساری چیزیں واضح کر کے جائیے تاکہ آپ کی پکڑ مانا ہو۔ ذرا دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ظلم کریں گے کوئی سوچ سکتا؟ پیغمبر ظلم نہیں کر سکتے، پیغمبر کسی کا حق نہیں مار سکتے، لیکن آخری لمحے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ منبر پر کھڑے ہو کے کہا، لوگوں میں نے اگر کسی کو کوڑے مارے ہو آئے وہ مجھ سے آج اپنا بدلہ لے لے، میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو آئے وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اور پھر آخر میں دعا کی اللہ سے کہ اللہ پروردگارا ہم نے اگر کسی کو کوڑے مارے ہیں، اگر ہم نے کسی کو گالی گلوچ دیے ہیں، برا بھلا کہا ہے، اے اللہ تو میرے کوڑے مارنے کو اس کے حق میں باعث رحمت بنا دے، باعث دخول جنت بنا دے۔ اے اللہ میرے کوڑے مارنے کو اس بندے کے حق میں اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے اگر کوڑے بھی مارے ہوں گے تو ناجائز نہیں مارے ہوں گے، کوئی شراب پیا ہوگا تو مارے ہوں گے، یا جو حدود ہوں گے وہ حدود قائم کیے ہوں گے، پیغمبر نے ناحق اور ناجائز کسی کو کوڑا نہیں مارا ہوگا، اسی لیے کہا میرے کوڑے مارنے کو اس آدمی کے حق میں باعث مغفرت اور باعث رحمت بنا دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس دنیا سے جب آپ رخصت ہو رہے ہو، اس دنیا سے آپ جا رہے ہو، تو آپ اللہ کے لیے حسن ظن رکھ کر جائیں۔ آپ نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ سے، اور اب آپ جا رہے ہیں تو اللہ سے اچھا گمان رکھ کر جائیں، اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت سے اللہ نے اپنے اس عظیم صفت کا آغاز کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بخشنے والا ہوں میرے بندے، رحم کرنے والا ہو، آخری لمحے تو دنیا چھوڑ کے آ رہا ہے، میرے حق میں حسن ظن رکھے آ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور اگر وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ کے حق میں اچھا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے اسی گمان کے مطابق اس کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی تھے مرض الموت میں تھے، قریب تھے، آپ گئے اور اس صحابی سے کہا کہ بتاؤ اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو یا کیا سوچ رہے ہو، آپ کیا خیال کر رہے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 2 جذبات ملے جلے لے کر دنیا سے جا رہا ہوں، 2 جذبات ملے جلے لے کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک جذبہ کہ مجھے اپنے گناہوں سے خوف ہے، مجھے اپنے گناہوں سے ڈر ہے، مجھے اپنے گناہوں پہ اللہ سے عذاب میں مبتلا ہو جانے کا خوف لیے جا رہا ہوں، اور دوسرا جذبہ اللہ سے رحمت کی امید ہے، اللہ سے بخشش کی امید ہے، اللہ سے معافی کی امید ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو سنو
اگر یہ دونوں جذبات لے کر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو کہ گناہوں سے خوف بھی کھا رہا ہو، گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد بھی ڈر کے جا رہا ہو، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہو، اللہ کی مغفرت سے امید رکھتا ہو، یہ دونوں جذبات اگر مرنے والے شخص کے دل میں ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ انجام دے گا، اس کو گناہوں کے عذاب سے بچائے گا، اس کو گناہوں کے سزاؤں سے بچائے گا، اور اپنی رحمت کی چادر میں اسے اور اپنی رحمت کے سائے میں اسے جگہ دے گا اور جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ موت بڑی بے رحم ہے، موت بڑا سنگ دل ہے، اس کے پاس کسی کے پاس آنے کی کوئی فریاد نہیں سن سکتی۔ جب موقع آ گیا لن یؤخر اللہ، اور کہیں بھی رہو، ولو، یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ اینما یدرککم الموت ولو کنت فی بروج مشیدہ، اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں بند کر لو، اپنے آپ کو مضبوط فورٹ میں بند کر لو، اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط گھروں میں قید کر لو، تمہارا جب جانے کا دنیا سے وقت آ گیا تو وہ قلعہ بھی توڑ کے موت تمہارے پاس آئے گی، وہ فورٹ توڑ کے بھی تمہارے پاس آئے گی، تمہارے گھروں کے دروازے توڑ کر آئے گی، تمہارے گھروں کی کھڑکیاں توڑ کر آئے گی، نہیں بچ سکو گے اس سے۔ یہ موت ایسی چیز ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہاں آئے کس جگہ آئے کسی کو پتہ نہیں۔ بأی ارض تموت، کوئی مرتا ہے یو پی میں، کوئی مرتا ہے ممبئی میں، کوئی مرتا ہے سعودی میں، اور کوئی رہتا ہے جہاں کا وہاں مر جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، سربستہ راز ہے جو کسی کو بتایا نہیں اللہ نے۔ وما اوتیت العلم الا قلیلا، اللہ اپنے بندوں کو بہت تھوڑا علم دیا ہے، بہت کم علم دیا ہے، سارے علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ کہاں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے، کون سی حالت میں مرنا ہے، اور کہاں ہماری قبریں تیار ہے، وہ کہاں ہماری کال کوٹری بنی ہوئی ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ پر ہمیں یقین ہے کہ ہماری قبر کہیں نہ کہیں ہے، ہمیں موت کہیں نہ، ہماری موت کہیں نہ کہیں ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، موت کے وقت یہ دعا کرو کہ ہمارا خاتمہ حسن عمل پر ہو، اچھے اعمال پر ہو۔ یہ یاد رکھو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جیسے آدمی مرے ویسے صدقہ کرے، نہیں، آدمی صدقہ کرتا ہے، ایک دن پہلے صدقہ کیا، ایک دن پہلے کوئی صلح کرا دیا، ایک دن پہلے کوئی نیکی کا کام کر دیا، ایک مہینہ پہلے کر دیا، ایک سال کر دیا، اس کی زندگی کے آخری لمحات جیسے جیسے نیکیوں میں گزریں گے، یہ نشانی اور علامت ہے اس بات کی کہ وہ مومن بندہ ہے، وہ مسلمان بندہ ہے، اور اپنی زندگی کے آخری لمحات کو وہ نیکیوں میں صرف کرنا چاہتا ہے، وہ نیکیوں میں خرچ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جیسی زندگی گزرتی جاتی ہے، اس کے اعمال سنورتے جاتے ہیں، اس کی نیکیوں کے راہوں پر قدم چلتے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ موت کے قریب آ کر وہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے اور بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نیکیاں کر کے آیا ہوا ہے، وہ اچھے اعمال کر کے آیا ہوا ہے۔ اپنے آخری سالوں میں، آخری مہینوں میں، آخری دنوں میں، آخری گھنٹوں میں اور آخری لمحوں میں وہ جو بھی نیکیاں کر کے گیا ہے، وہی نیکیاں اس کی کامیابی کا انشاءاللہ ذریعہ بنیں گی اور اس کی کامیابی اور نجات کا وسیلہ بنیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی گزارتے گزارتے آخری سانسوں پہ سانسیں جیسی چل رہی ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھی راہوں پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری موت آئے تو کلمہ توحید پر آئے، اس لیے کہا گیا ہے کہ آخری لمحے جب آدمی مر رہا ہو اس کو زبردستی مت پڑھاؤ، لیکن اس کے بغل میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے، اس کے کانوں میں وہ آواز جائے گی، تو آخری کلمہ وہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو پیغمبر کی اس نصیحت پر وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلمہ جس کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کلمہ توحید کی مرنے والوں کے پاس بیٹھ کر تلقین کریں، اللہ ہماری موت آئے اسی کلمے پر آئے، ہمیں زندہ رکھے اسی کلمہ توحید پر زندہ رکھے، اور انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے، اللہ ہمارے پاس موت آئے آسانیاں لے کر آئے، موت آئے اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اللہ ہمیں اچھی موت دے اور ہمارے آخری عمل پر، نیک عمل پر ہماری موت آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کا آخر میں آپ جانتے ہیں ضروری اعلان یہ ہے کہ نالا سبارہ کے اندر ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے،